کچھ بھی نہیں ہوا مزمل بھائی، بس مجھے ماما یاد آ رہی تھی، آپ جائیں یہاں سے پلیز۔ وہ ڈر کے مارے کپکپاتے لہجے میں بولی۔ مزمل نے آگے ہوتے ہوئے بےہودی کی کیفیت میں اس کے گال پہ ہاتھ رکھنا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک گئی اور بے یقین نگاہوں سے مزمل کی جانب دیکھا۔ مزمل بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ماہا، بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم رویا مت کرو پلیز، تمہارے یہ آنسو بالکل بھی بے مول نہیں ہیں۔ سوچتا ہوں بابا کے کہنے سے پہلے میں نے تم پہ غور کیوں نہیں کیا، تم تو بہت حسین ہو، اور وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ماہا مجھے سونپ دینا چاہیے تھا انہیں، تمہارے حسن کو خراج پیش کرنا صرف میرا کام ہے۔ وہ بے قراری سے بولتے اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ ماہا کا پورا وجود اس کی واہیات گفتگو پہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اس نے سن ہوتے دماغ سمیت اس کی جانب دیکھنا چاہا جو والہانہ نگاہوں سمیت اس کی جانب جھک رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے ماہا کپکپاتے ہاتھوں سے اسے خود سے دور دھکیلتی اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے بھاگتے ہوئے خود کو کچن میں بند کر لیا۔ اس کے یوں پیچھے کرنے پہ مزمل یکدم ہوش کی دنیا میں لوٹا اور ہاتھ کی مٹھی بناتے ہاتھ پہ ماری۔ دف پھٹے منہ مزمل، کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی؟ اوکے ماہا، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، میری جانب سے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ماہا نے اپنے ہاتھوں کو کانوں پہ رکھا اور بری طرح ہانپتے ہوئے زمین پہ گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ یہاں تو حیوان بھی بستے ہیں اللہ، یہاں تو حیوان بھی ہیں، یہاں تو میری ہی حفاظت، میری ہی عزت محفوظ نہیں ہے، مجھے بچا لے یا اللہ، پلیز مجھے بچا لے، میں کیسے رہوں گی یہاں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے خوف سے بڑبڑائی اور روتے ہوئے زمین پہ سمٹ کے لیٹ گئی۔ وہ جسے اپنے محافظ سمجھنے لگی تھی وہی تو سب سے بڑا لٹیرا تھا۔ وہی لیٹے لیٹے نہ جانے کن سوچوں میں غلطا، روتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی۔ سردی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی، مگر اسے بس اس وقت اپنی عزت کی فکر تھی جس گھر میں اس کی محفوظ نہیں تھی۔ جب یہاں اسے کوئی پسند ہی نہیں کرتا تھا تو ماما نے اسے یہاں کیوں بھیج دیا تھا؟ نیند کی وادیوں میں اترتے ہوئے وہ شکوہ کرنے سے باز نہ آئی۔ اگلی صبح کا سورج ایک نئی امیدیں لے کر نمودار ہوا تھا۔ کرن نے کھڑکی کے پٹ کھولتے ایک طائرانہ نگاہ باہر لان میں دوڑائی۔ اسی دوران ان کی نگاہ صوفے پہ بیٹھے اپنی ہی سوچوں میں غلطا رافع پہ جا رکی۔ انہوں نے پرسوچ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا جو کافی دنوں سے ایسے ہی چپ چپ سے تھے۔ رافع، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ان کی آواز میں ان کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ وہ ہولے سے اس بات میں سر ہلا گئے، مگر کرن کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان کے نزدیک جا کر بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ان کا دماغ بہت اچھے سے پڑھنا جانتی تھی اور ابھی بھی وہی حربہ آزما رہی تھی۔ مجھے بتائیں پلیز، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ماہا کی شادی کر دوں۔ ان کی بات پہ کرن جو کوفت سے آنکھیں گھمانے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کی شادی کا سوچ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ماہا کی شادی مطلب وہ اس گھر سے چلی جائے گی اور پھر ہر طرف سکون ہی سکون۔ تو اس میں مذائقہ ہی کیا ہے؟ اچھی بات ہے اس کی شادی ہو اور وہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے۔ ان کے میٹھے لہجے پہ رافع نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ دراصل اس معاملے میں مجھے تمہاری ایک اجازت درکار ہے۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ کرن ان کی جانب دیکھنے پہ مجبور ہوئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ماہا اور مزمل کی شادی کر دی جائے۔ ماہا ساری زندگی میری آنکھوں کے سامنے ہوگی تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا میرے لیے؟ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بری طرح ان کا ہاتھ جھٹکتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس قسم کی بات کرنے کی؟ میرے بیٹے اور اس غریب کا کوئی جوڑ نہیں ہے رافع، میں اسے کچھ نہیں سمجھتی ہوں، وہ میری جوتی کے برابر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس جوتی کو میں اپنے سر کا تاج بنا لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا رافع، اور اگر آپ نے آئندہ ایسا کچھ سوچا بھی تو ایسا قہر ڈھاؤں گی کہ آپ ساری عمر یاد رکھیں گے۔ وہ تو جیسے ان کا خیال سن پاگل ہی ہو گئی تھیں، تبھی انہیں باور کروانے والے انداز میں چلائی۔ رافع کی پیشانی پہ شکنیں نمودار ہوئیں۔ انہوں نے تنفر بھری نگاہوں سے اس عورت کو دیکھا جس کی بدولت انہوں نے نہ جانے ایسے کون سے کام کیے تھے جس کا پچھتاوا انہیں مرتے دم تک ان کے ساتھ ہی جوڑا تھا۔ میرا جو چیز چاہے گا کروں گا میں کرن، وہ اب کی بار کروں گا، پھر چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ماضی میں جو تم نے کرنا تھا وہ تم کر چکی ہو۔ میری بہن کو دھکے دے کر میرے ہی ہاتھوں گھر سے نکلوانے والی تم ہی تھی نا؟ میں نے اپنی ہی عزت کو بدنام کر کے رکھ دیا صرف تمہارے ایک جھوٹے الزام کی بدولت۔ اس وقت میں تمہارے اس چہرے سے آگاہ نہیں تھا، مگر اب میں آگاہ ہوں، میں جانتا ہوں بہت اچھے سے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس لیے تم اب اپنی بکواس بند رکھو اور دیکھتی جاؤ کہ میں کیا کرتا ہوں۔
وہ لہو رنگ نگاہوں سے انہیں گھورتے ہوئے دھاڑے اور ایک خون اشام نگاہ ان پر ڈالتے وہاں سے مڑے اور باہر کی جانب بڑھے، لیکن دروازے پہ استادہ دھواں چہرے سمیت کھڑی ماہا کو دیکھ ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ ماہا! انہوں نے شدت سے دعا کی کہ کاش اس نے کچھ نہ سنا ہو، مگر اس کے چہرے کے اڑے اڑے حواس ان کی روح کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھے۔ ماہا! وہ ہکلاتے لہجے میں گویا ہوئے۔ دل میں شدت سے اس خواہش نے سر اٹھایا تھا کہ کاش اس نے کچھ نہ سنا ہو۔ ماہا نے بھیگی مترم نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، جن میں اس نے اس گزرے عرصے میں بس ایک ہی احساس محسوس کیا تھا، باپ کی شفقت کا۔ رافع نے دل میں اٹھتی تمام باتوں کو دل ہی دل میں دباتے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور باہر لانچ کی جانب قدم بڑھائے۔ ماہا کا دل دوبارہ اس صوفے کو دیکھ کر خوف سے بھر گیا۔ ارے ماہا، آپ کو تو بخار ہے؟ جی انکل، بس وہ ایسے ہی، شاید موسم بدل رہا ہے نا۔ ان کی بات پہ چونک کر بولی۔ سچ بتانے کا حوصلہ نہ جانے کیوں وہ خود میں مجتمع نہیں کر پائی تھی۔ رافع نے اسے اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھایا اور اپنے خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیری۔ ماہا ابھی بھی یکٹک ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کسی انہونی کا احساس انہیں شدت سے ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے انکل، میری مما کو بھی گھر سے نکالا تھا ان کے بھائی نے، دھکے دے کر، اور جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ممانی نے میری مما کے خلاف غلط باتیں بولی تھیں، اور ماموں، جو کہنے کو تو میری مما کے ماں جایا تھے، انہوں نے دھکے دے کر انہیں گھر سے نکال دیا۔ وہ جوں ہی کھوئے لہجے میں بول رہی تھی، ویسے ہی رافع کی رنگت متغیر ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب وہ سب سچ سن چکی تھی۔ بہت روتی تھی میری مما، راتوں کو جاگ کر، اپنے بھائی کو یاد کر کے، اپنے ماں باپ کو یاد کر کے، لیکن آپ کو پتہ نہیں، انہوں نے کبھی اپنے بھائی کو بد دعا نہیں دی، ان کے لیے ایک بار بھی منہ سے کوئی غلط لفظ نہیں نکالا انہوں نے۔ ہاں، ان سے مجھے ایک انکہی سی نفرت ہو گئی تھی۔ اول تو ان کا ذکر گھر میں ہوتا ہی نہیں تھا، مگر جہاں بھی ہوتا میں وہاں سے اٹھ آتی تھی۔ میں ان سے کبھی نہیں ملی، مگر آج بھی اگر وہ کبھی میرے سامنے آئے نا، تو یقین کریں انکل، میں اپنا ضبط شاید کھو ہی دوں۔ وہ بھیگے لہجے میں بولتی انہیں ساکت کر گئی۔ رافع کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ انہوں نے حلق ترک کرتے ماہا کی جانب دیکھا، جس کا لہجہ اور انداز اٹل تھا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ بڑے تو نہ جانے کیسی کوتاہیاں کر جاتے ہیں، بچے بھی تو کرتے ہیں نا، تو بڑے بھی انہیں معاف کر دیتے ہیں، تو پھر بچے کیوں نہیں؟ ماہا ان کی بات میں تبصر سے مسکرائی اور ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ کبھی کبھی بڑے بھی معاف نہیں کرتے انکل، وہ اتنی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ بچے تو رل جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ آپ نے بھی تو اپنی چھوٹی بہن کو ہی نکالا تھا نا گھر سے، وہ بھی تو آپ سے چھوٹی تھی نا، کوئی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی معافی مانگی ہوگی انہوں نے آپ سے، جس سے آپ نے اپنی بیوی کے کہنے پہ گھر سے نکالا تھا۔ ٹھیک بول رہی ہوں نا انکل میں؟ وہ سرد لہجے میں نہ جانے انہیں کیا جتانا چاہ رہی تھی۔ رافع نے شرمندگی کے زیر اثر اس کی بات پہ سر جھکا لیا۔ ماہا نے سرخ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، اور اس سے پہلے کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوتی، اپنے سامنے ہی ہاتھ جوڑے کھڑے رافع کو دیکھ کر اس کے قدم زمین میں ہی جم گئے۔ اس نے فقط چہرے سمیت ان کی جانب دیکھا اور تڑپ کر ان کے جڑے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دو ماہا، میں گناہگار ہوں، تمہاری ماں کا۔ میں ہی وہ بد نصیب بھائی ہوں جس نے اپنی بہن کو گھر سے نکالا تھا۔ میں ہی وہ بد نصیب ماموں ہوں تمہارا۔ میں سچ میں بہت برا ہوں، لیکن اس کے ساتھ غلط کر کے میں بالکل بھی سکون میں نہیں رہ پایا۔ بہت اذیت میں دن اور راتیں گزری ہیں میں نے، اور پھر اللہ نے مجھے معاف کرنے کا ذریعہ تمہیں بنا دیا، تمہیں میرے پاس بھیجا تاکہ میں اپنے گناہوں کا ازالہ کر سکوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ بولتے بولتے ان کا لہجہ بھرا گیا۔ ماہا نے سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھا۔ گالوں پہ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، لیکن لب ہنوز خاموش تھے۔ میں جانتی ہوں یہ سب کچھ پہلے سے ہی۔ اس کے لب جوں ہی ہلے۔ رافع نے بے یقینی کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا، جو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ رافع کا دل خوشگمانی میں گرنے لگا۔ مطلب تم نے مجھے معاف، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، جب وہ سب میل نکال چکی تھی دل سے، تو پھر میں کون ہوتی ہوں؟ ویسے بھی میری مما مجھے سب کچھ بتا چکی تھی جانے سے پہلے۔ میں خاموش تھی کیونکہ میں یہ ذکر چھیڑنا نہیں چاہتی تھی جس سے پرانے زخم تازہ ہوں، اور ویسے بھی مما نے مرتے مرتے مجھ سے فریاد کی تھی کہ میرے بھائی کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، اس سے ناراض مت رہنا، وہ دل کا بہت اچھا ہے، بس غلط لوگوں کے ہاتھوں اور غلط لوگوں کی باتوں میں آ کر اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا۔
اس کی بات مکمل ہوتے ہی رافع اپنا سر ہاتھوں میں گراتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ اتنے اونچے لمبے مرد کو یوں روتا دیکھ کر ماہا بھی خود پہ ضبط نہ کر پائی تھی۔ ان کے نزدیک بیٹھتے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے آپ کی محبت پہ کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس عرصے میں مجھے جتنا دیا ہے میرے لیے وہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے ماموں جان، کوئی ناراضگی نہیں۔ اگر آپ نے آج تک مجھے بیٹی سمجھا ہے تو میں نے بھی آپ کو باپ سمجھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ آزردگی سے گویا ہوئی لہجے میں ایک تڑپ سی تھی۔ رافع نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماموں؟ کیا کہا اس لڑکی نے آپ کو رافع؟ ماموں؟ کرن کی پاٹدار آواز میں ماہا ایک جھٹکے سے رافع سے الگ ہوئی اور خوفزدہ نگاہوں سے رافع کی جانب دیکھا، جن کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو چکا تھا۔ وہ اسے ایک جانب کرتے اپنی جگہ سے اٹھے اور سرد نگاہیں کرن کی جانب اٹھائیں۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، یہ لڑکی کیا بول رہی تھی آپ کو؟ وہ غصے سے داڑھی۔ ماہا نے گھبرا کر اطراف کا جائزہ لیا۔ مسلسل رونے کی بدولت سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ ہاں، کہا ہے اس نے مجھے ماموں، تمہیں کیا مسئلہ ہے اس سے؟ وہ مجھے جو بھی کہے، اور ویسے بھی وہ مجھے وہی کہے گی جو رشتے میں اس کا میں ہوں۔ وہ بھی ان سے اونچی آواز میں داڑھے تھے۔ کرن نے بے یقین نگاہوں سمیت ماہا کی جانب دیکھا۔ اس کے نین نقوش پہ اس نے اس عرصے میں پہلی بار غور کیا تھا۔ کیا نہیں تھا ان کی آنکھوں میں؟ نفرت، غصہ، جو ماہا کو اندر تک سنسنا کر رہ گیا۔ ان کی تیز ہوتی آوازوں پہ باقی سب بھی اپنے کمروں سے نکل آئے۔ ارحام نے خوف سے کرن کی جانب دیکھا، مطلب آج پھر وہ تماشا لگا کر کھڑی ہوئی تھیں۔ البتہ مزمل ایک سیکنڈ کے لیے گھبرا گیا، کیونکہ اگر ماہا نے اس کے بارے میں کوئی بات کی ہوتی تو یہ سوچ ہی اسے اندر تک خوف زدہ کر گئی۔ یہ آپ کی بانجی ہے، مطلب رابعہ کی بیٹی، اور آپ نے ہم سب کو دھوکے میں رکھا؟ رافع، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس عورت کی بیٹی اس گھر میں کیسے آ سکتی ہے؟ وہ درشتگی سے بولتی اس کی جانب جھپٹی، مگر اس سے پہلے ہی ارحام نے بوکھلا کر ان پر قابو پایا، جو اسے جھپٹنے کو تیار تھی۔ ماہا کا پورا وجود جیسے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کیوں کر رہی تھی وہ اس کی ماں سے اس قدر نفرت؟ یہاں تک کہ وہ اسے بھی سامنے دیکھ کر آپک ہو بیٹھی تھی۔ دھوکے میں نہیں رکھا، بلکہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہی نہیں تھا، کیونکہ میرے لیے اب تم اتنی اہمیت کی حامل نہیں رہی کہ اتنی سی بات تم سے شیئر کروں۔ دوسری بات، کیوں نہیں رہ سکتی یہ اس گھر میں؟ یہ اس کے ماموں کا گھر ہے۔ ایک بھائی نے اپنی بہن کو تو نکال دیا تھا کرن، مگر ایک ماموں اپنی بانجی کے ساتھ یہ ناانصافی قطعی برداشت نہیں کرے گا۔ میری یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولے۔ ان کے لہجے سے نکلتی آگ کسی کو بھی بھسم کرنے کو کافی تھی۔ ارحام کے ساتھ ساتھ باقی دونوں کی نگاہیں بیک وقت ماہا کی جانب اٹھیں، جو سب کی نگاہیں خود کی جانب اٹھتی دیکھ کر خود میں ہی سمٹی جا رہی تھی۔ کرن رافع کی بات پہ عجیب سے انداز میں مسکرائی اور یکدم قہقہا لگا کر ہنس دی۔ رافع نے ناگواری سے ان کی جانب دیکھا۔ ممی پلیز بس کریں۔ ارحام دانت پہ دانت جماتے سختی سے انہیں ٹوک اٹھا، لیکن کرن نے اسے بھی پیچھے دھکیل دیا۔ آپ کا گھر کب سے ہو گیا یہ بھول گئے کیا؟ یہ گھر، یہ زمین، یہ سب کچھ میرے باپ نے مجھے دیا تھا جہیز میں۔ کچھ نہیں تھا آپ کے پاس۔ میرے باپ کی دی گئی زمین پہ رہ رہے ہیں آپ، اور اب کیا کما لیتے ہیں آپ؟ کب سے ریٹائرڈ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ گھر، یہ بچے اور آپ میرے رحم و کرم پہ ہیں۔ اس گھر کو میں چلا رہی ہوں، میں براہ راست اس گھر کی، اسی لیے میں حکم دے رہی ہوں آپ کو کہ ابھی اسی وقت آپ اسی گھر سے نکال رہے ہیں۔ پھر شدید اشتعال کے عالم میں غرائی اور رعونت زدہ نگاہیں اس کے سرخ و سفید چہرے پہ جما دیں۔ انجم نے بھی دانت کچکچاتے اس کی جانب دیکھا، جو ہر وقت اس کے باپ کے ساتھ ہی چپکی رہتی تھی۔ شدید نفرت کا احساس تھا جو اس کے دل میں اجاگر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی اپنی بانجی کے ساتھ یہاں سے جاؤں گا۔ ڈیڈی! ارحام ناگواری سے بول اٹھا۔ اس نے تند نگاہوں سے کرن کی جانب دیکھا، جو ہٹ درمی سے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے کھڑی تھیں، مگر ان کی بات پہ کچھ بھی بولنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ممی کچھ تو بولیں، کیوں آپ یہ سب کر رہی ہیں؟ ماہا بھی تو ہمارے گھر کا ہی حصہ ہے۔ مزمل کی بات پہ کرن نے خشمگین نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، البتہ ماہا کی سہمی ہوئی نگاہیں اس کی جانب اٹھیں۔ بست شوق، آپ ضرور جا سکتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ لڑکی اس گھر میں گوارا نہیں۔ بس جتنی نفرت مجھے اس کی ماں سے تھی، اس سے کئی گنا زیادہ نفرت مجھے اس وقت اس سے ہو رہی ہے۔ ان کے بات پہ اس تمام عرصے میں پہلی بار ماہا کی پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئی تھیں۔ وہ گلا کھنگارتے اپنی طبیعت کو ایک جانب رکھتے اس سے پہلے آگے کی جانب بڑھتی۔ رافع نے اس کا بازو تھاما۔ ماہا اپنا ضروری سامان۔ ایک منٹ ماموں جان، ذرا ممانی جان سے 2 ہاتھ تو کر لوں، اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔
وہ اپنی کلائی ان کی گرفت سے آزاد کراتے سپاٹ چہرے سمیت ان کی جانب بڑھی اور تمسر سے مسکرائی۔ پرانی کوئی بات نہیں کروں گی، کیونکہ آپ کے سامنے کوئی بھی پرانی بات مطلب بھینس کے آگے بین بجانا ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ تربیت کی ہے اس کی ماں نے اس کی۔ وہ ماہا کی بات پہ بپھر کر بولی۔ ماہا نے زہر خون نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ میری تربیت جو میری ماں نے کی ہے وہ سب کو دکھتی ہے، اور جو تربیت آپ نے اپنی اولاد کی ہے وہ بھی سب کو دکھتی ہے۔ میرے خیال میں اتنا موازنہ بہت ہوگا آج کے لیے۔ ماہا کے پر اسرار لہجے پہ کرن کے وجود کا سارا خون غصے کی بدولت چہرے پہ سمٹ آیا۔ البتہ اب کی بار ارحام، مزمل اور انجم نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم میری اولاد کے بارے میں؟ تو کیا میں کسی کی اولاد نہیں ہوں ڈیئر مومانی جان؟ پتہ کیا بات ہے، کسی کی خاموشی کو اس کی بزدلی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی اچھی تربیت سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب وہ بولتا ہے نا تو پھر تو قہر ہی ڈھاتا ہے، جیسے آج میں ڈھاؤں گی۔ وہ پتھریلے لہجے میں بولی، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ رافع نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو اب گہرا سانس بھر رہی تھی۔ کیا بول رہی تھیں آپ کہ مجھے اس گھر سے نکل جانا چاہیے اور جو یہاں میرے حق میں ہے وہ بھی ساتھ چلا جائے؟ اوکے، انٹرسٹنگ، بٹ کہاں جائے ممانی جان؟ میری نانی اور نانوں کا گھر تو آپ ہڑپ کر چکی ہیں، ان کی کروڑوں کی پراپرٹی بیچ کر ہی تو آپ نے اپنے شوق فیشن ڈیزائننگ کا آغاز کیا تھا۔ دوسروں کا حق مار کر کون سا حق کا پیسہ کما رہی ہیں آپ؟ چلیں آپ کی بات مانتے ہیں، ہم بس اس سے پہلے وہ جو پراپرٹی آپ نے بیچی تھی اس میں جو میری ماں کا حصہ بنتا ہے وہ میرے نام لکھوا دیں، تاکہ میں خوشی خوشی آپ ہی کی طرح اپنے شوق کا آغاز کر سکوں۔ وہ جو ہی خاموش ہوئی پورے لانچ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کرن اڑے اڑے حواسوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ انہیں اسے اتنی گہرائی کے تجزیے کی امید قطعی نہیں تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ہی جگہ چور سی ہو کر رہ گئیں۔ انہیں پہلو بدلتا دیکھ کر رافع نے تفاخر بڑی نگاہوں سے ماہا کی جانب دیکھا۔ آج سے اتنے برس پہلے ماہا کی جگہ اس کی بہن تھی، مگر وہ اپنے حق میں کچھ بھی بول نہیں پائی تھی۔ مگر آج ماہا کو یوں بولتا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں جو چمک آئی تھی وہ کسی کی بھی نگاہوں سے مخفی نہیں تھی۔ آج وہ لڑکی حق پہ تھی اور انہیں اس بار حق کا ساتھ دینا تھا۔ پھر کب دے رہی ہیں مجھے حصہ مومانی جان؟ ماہا ان کی جانب جھکتے بے خوفی سے سرگوشی کرنے والے انداز میں بولی۔ کرن نے شعلہ اگلتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور تن فن کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ارحام بغور اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کسی غیر معمولی پن کا احساس اسے شدت سے ہوا تھا۔ ماہا نے چونک کر رافع کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ ماہا کو یکگونا سکون سا ہوا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا ماہا، تم ایک احسان فراموش لڑکی ہو ماہا حسن۔ انجم کی بات پہ اس کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سے چھانے کی بدولت اس سے پہلے کہ وہ لڑک کر زمین بوس ہوتی، ارحام نے تیزی سے اسے سہارا دیا اور صوفے پہ بٹھایا۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے ڈیڈی۔ ارحام کی بات پہ رافع نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا جس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ مزمل کے لبوں پہ ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ یہ بخار کس وجہ سے تھا؟ یہ بات اس سے بہتر کون جانتا تھا؟ اس نے ہولے سے جوں ہی اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، ماہا نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکیلا۔ وہ جو اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا اس جھٹکے سے زمین بوس ہوا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، وہ بگڑے تنفس سمیت بپھر کر بولی۔ ارحام نے فوراً سے بیشتر ہاتھ پیچھے کر لیا، البتہ مزمل قہر برساتی نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ میں تو بس بخار، میں سوچ رہا ہوں کہ اسے ڈاکٹر میں لے جاتا ہوں ڈیڈی، اسے ڈاکٹر کے پاس۔ ارحام کی بات میں مزمل کی پیشانی پہ شکنیں نمودار ہوئیں۔ وہ ہاتھوں کو بھینچتے دانت پہ دانت جما گیا۔ رافع نے اس کی بات پہ تفکر سے اس بات میں سر ہلایا۔ اب کی بار ماہا میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کراتی، تبھی خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ ان دونوں کی پشت کو دیکھتے رافع نے دل ہی دل میں اس کی صحت یابی کے لیے دعا کی تھی، مگر ایک بات جو ان کے دل میں کھٹک رہی تھی کہ ارحام تو اسے پسند نہیں کرتا تھا، تو پھر یہ سوالیہ نشان ان کے ذہن میں منڈلا رہا تھا۔ ڈیڈی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ مزمل کی پکار پہ رافع نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ ڈیڈ، آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ ماہا سے شادی کا، اس وقت تو میں نے انکار کر دیا تھا، مگر اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ نے ٹھیک کہا تھا، اسے اس گھر میں رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہمہ وقت محسوس ہوگی، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں ماہا سے شادی کے لیے تیار ہوں۔
اس کی بات پہ کئی ثانیے تو رافع کچھ بول نہ پائے۔ اگلے ہی لمحے وہ دھیما سا مسکرائے اور اس کا شانہ تھپتھپایا۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، بس اب ایک بار میں ماہا سے اس متعلق بات کروں گا، کیونکہ اس کی رضامندی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتا میں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولتے اپنے موبائل پہ آنے والی کال کو دیکھتے اسے اشارہ کرتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ان کو باہر جاتا دیکھ کر مزمل کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک نے احاطہ کیا تھا۔ لبوں پہ ایک کاٹدار مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں بالوں کو سنوارتے صوفے سے پشت ٹکا لی۔ بس کچھ دن مزید اور پھر تم صرف میری ہو، میری دسترس میں۔ اوپر اسرار سے سرگوشی کرنے والے انداز میں بولتے بے ہنگم انداز میں کہا لگا اٹھا۔ میرے خیال میں اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ اسے اپنے لیے ہسپتال میں خوار ہوتا دیکھ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ٹوک اٹھی۔ ارحام نے نہایت سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا، مگر اس کی بات کا سرے سے ہی کوئی جواب نہ دیا۔ تم یہیں بیٹھو، میں میڈیکل اسٹور سے یہ انجیکشن پتہ کر کے آتا ہوں۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ماہا نے پلکیں جھپک کر باہر آنے والے آنسوؤں کو اندر اتارا اور لبوں کو سختی سے بھینچ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے ہتھیلی پہ گر رہے تھے۔ دوپٹہ سر سے ڈلک کر شانوں پہ آ گرا تھا۔ طبیعت خرابی کی بدولت تو اسے اتنا بھی ہوش نہیں تھا۔ کوریڈور سے گزرتے ان کی نظر بینچ پہ نگاہیں جھکائے بیٹھی اس چھوٹی سی لڑکی کی جانب اٹھی جو زاروں کے تار رو رہی تھی۔ اس کے رونے پہ نہ جانے کیوں ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ انہیں اس کا رونا کچھ پسند نہ آیا، تبھی اس کی جانب چلے آئے اور نرمی سے اس کے سر پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ ماہا جو اپنے گالوں سے آنسو پونچھ رہی تھی، چونک کر نگاہیں اوپر اٹھائی تو سامنے کھڑے ادھیڑ عمر کے شخص کو دیکھ کر وہ یکدم گھبرا گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، سفید لباس زیب تن کیے ساتھ بھوری چادر شانوں پہ ڈالی تھی، آنکھوں میں بے تحاشا نرمی لیے وہ اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس کے دیکھنے پہ وہ جب نہ مسکرائے تو ماہا کو ان کی شخصیت نہایت باوقار محسوس ہوئی۔ دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے تخیل سے پھیلی آنکھوں کو دیکھ کر وہ مدھم سا مسکرائے تو ماہا کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ اتنی پیاری بیٹی، چھوٹی سی گڑیا ہے، پھر کیوں اپنے قیمتی آنسو ضائع کر رہی ہے؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے شفقت بھرے لہجے میں بولے۔ ماہا کے لب مسلسل رونے کی بدولت کپکپانے لگے۔ اس نے بھیگی نگاہوں سمیت ان کی جانب دیکھا۔ آنسو خود بخود گالوں پہ بہہ نکلے۔ ان کی شخصیت کا ہی اثر تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی۔ وہ مجھے ماما کی یاد آ رہی ہے، وہ بھرائے لہجے میں بولتی ہاتھ کے پشت سے اپنی آنکھیں رگڑنے لگی۔ اس وقت وہ انہیں بالکل چھوٹی سی بچی لگی جو اپنی پسندیدہ چیزیں چھن جانے پہ رونے لگ جائے۔ تو آپ اپنی ماما پاپا کے پاس جائیں نا بیٹا جی، کہاں ہے وہ؟ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ کپکپاتے لہجے میں بولتے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ہچکیوں سے رو دی۔ ظفر صاحب نے افسوس کرنے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا اور اس کا سر سہلایا۔ رو کر انہیں تکلیف کیوں دیتی ہیں آپ بیٹا جی؟ آپ کو پتہ ہے میری بیٹی بھی آپ جتنی ہی ہے یا آپ سے تھوڑی سی بڑی ہوگی، اس کی بھی ماما نہیں ہے۔ مگر پاپا تو ہے نا، میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ حلق تر کرتے ہوئے بولی۔ کس کے پاس رہتی ہیں آپ اور یہاں تنہا کیا کر رہی ہیں؟ وہ عموماً اس قدر بولتے نہیں تھے، مگر سامنے بیٹھی لڑکی سے نہ جانے کیوں انہیں انسیت سے محسوس ہوئی، تبھی سنجیدگی سے بولے۔ میں اپنے ماموں کے پاس رہتی ہوں، وہ بہت اچھے ہیں، مگر مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے انکل، میں کیا کروں؟ ایسا لگتا ہے سب مجھے ہی گھورتے ہیں، سب مجھے رلاتے ہیں۔ کیا ماں باپ کے جانے کے بعد اولاد کے پاس کوئی رشتہ نہیں بچتا؟ وہ سوالیہ نگاہیں ان پہ مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ ظفر صاحب نے نرمی سے اس کی جانب دیکھا۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے بیٹا جی، اس ذات کے آگے تو ماں باپ بھی کچھ نہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، تو پھر کیوں کر ہم اکیلے ہوئے؟ ڈر لگتا ہے نا، دنیا سے اللہ سے پناہ مانگو۔ رلاتی ہے نا دنیا، اللہ سے باتیں کرنا سیکھو۔ جب اس ذات سے جڑ جاؤ گی پھر اس کے بعد خوشیاں منتظر ہوں گی آپ کی۔ اللہ ہم سب کا ہے، مگر ہم صرف ایک اللہ کے نہیں ہو سکتے۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے سمجھانے والے انداز میں بولے۔ ماہا کے ذہن کے دریچوں میں رابعہ کی باتیں گونجی تو وہ آنکھوں کو میچ گئی۔ وہ بھی تو اسے یہی سمجھاتی تھی اور وہ ہر بار ٹال دیا کرتی تھی، انہیں ٹوک دیا کرتی تھی۔ اپنے سامنے بیٹھے شخص کی باتوں پہ اس نے دھیمے سے مسکراتے اثبات میں سر ہلایا۔ اب تو نہیں روئیں گی نا؟
وہ بوے اچکاتے ہوئے بولے۔ ماہا نے دھیما سا مسکراتے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے بہلانے والے انداز میں وہ کھل کر ہنس دیے۔ پکا نا؟ ان کی شرارت بھرے لہجے پہ وہ کھل کر مسکرا دی۔ ماموں نے اسے پیار دیا تھا، مان بھی دیا تھا، مگر سامنے بیٹھے شخص میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اتنے عرصے بعد اس کے پاپا اس کے سامنے آن بیٹھے ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں وہ شفقت، لہجے میں نرمی، یہ سب کچھ تو اس نے ایک عرصے پہلے حسن صاحب میں محسوس کی تھی۔ ارے ظفر! اپنے عقب سے آنے والی تیز آواز پہ ظفر صاحب نے چونک کر پیچھے دیکھا، جہاں فرزانہ بیگم کھڑی انہیں ہی غصے سے گھور رہی تھی۔ باجی میں بس آ رہا تھا۔ چلتے چلتے کہیں بھی غائب ہو جاتے ہو، کم سے کم لحاظ ہی کر لیا کرو۔ میں یہاں تمہارے ساتھ علاج کروانے آئی ہوں۔ اٹھو اب، کسی بھی ایرے گہرے سے شروع مت ہو جایا کرو۔ وہ اسے ڈپچنے والے انداز میں بولی۔ ان کے سخت لہجے پہ ماہا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جو ظفر صاحب نے شدت سے محسوس کیا۔ میری بڑی بہن ہے یہ، برا مت ماننا، ایسے ہی بولتی ہیں، غصہ کرتی ہیں۔ اس دوران وہ بھی ان کے نزدیک آ چکی تھی، اور وہ ایک ناگوار نگاہ ماہا پہ ڈالی جس کا دوپٹہ شانوں پہ گرا ہوا تھا۔ وہ رونق زدہ نگاہ اس پہ ڈال کر سر جھٹکتے انہیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرنے لگی۔ ارے بابا، مجھے لگا آپ گھر سے بھاگ گئے۔ علی کی شرارت سے بھری آواز میں ظفر نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ البتہ فرزانہ نے اپنی لاٹھی اس کی کمر پہ ماری تھی۔ چلو بھی اب، یا اسے بھی ساتھ لے کر چلنا ہے؟ ماہا نے ان کے یوں بولنے پہ گھبرا کر ظفر صاحب کی جانب دیکھا، جو اب غصیلی نگاہوں سے فرزانہ بیگم کو گھور رہے تھے۔ علی کو بھی ان کا یوں بولنا بالکل اچھا نہیں لگا، تبھی سر جھٹک گیا۔ آپ جائیں باجی، اندر میں آ رہا ہوں۔ وہ غصے سے انہیں ٹوکتے واپس اس کی جانب مڑے۔ آپ نے رونا بالکل نہیں ہے، زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ بیٹا جی، ہنستی رہا کریں، بیٹیوں کے ہنسنے سے تو چمن میں بہار آتی ہے۔ اور اس کا سر تھپک کر بولتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی علی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آیا تو ماہا گھبرا گئی۔ وہ انکل خود، ارے آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں تو بس معافی مانگنے آیا تھا پھپھو کی طرف سے۔ دراصل وہ ایسی ہی ہیں، مزے کی بات بتاؤں، مجھے بھی بالکل اچھی نہیں لگتی، مگر گھر کی بڑی ہے نا، اور بابا بھائی بہت احترام کرتے ہیں ان کا، تو آگے آگے رکھنا پڑتا ہے، سمجھ رہی ہیں نا آپ میری بات؟ چلیں اب میں بھی چلتا ہوں، ہنستی رہا کریں، اللہ حافظ۔ وہ بھی اس کا سر تھپک کر بولتے آگے کی جانب بڑھ گیا۔ ماہا اس کے جانے کے بعد دھیما سا مسکرائی۔ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ایسے مخلص رشتے ملتے ہیں۔ اور میں، اس نے دھیمے سے بڑبڑاتے اپنی ہتھیلی کو تکا، جس میں موجود لکیریں نہ جانے کیا اشارہ کر رہی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے ان انکل کی باتیں یاد کر کے اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور دل ہی دل میں ایک مصمم ارادہ کرتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ ارحام کے آتے ہی وہ انجیکشن لگواتے اس کے ساتھ واپسی کی جانب روانہ ہوئی۔ یہ ساری دوا اور اب آرام کر یہ لو یہ ساری دعا اور اب آرام کر لینا۔ اس کی جانب ایک شاپنگ بیگ بڑھاتے ہوئے اسے تلقین کر رہا تھا۔ ماہا نے اس کے ہاتھ سے خاموشی سے وہ بیگ لیا اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی صوفے پہ پھیلے لباس کو دیکھ کر وہ لبوں کو بھینچ گئی۔ اس نے کچھ سوچ کر ڈسٹنگ کرتی ملازمہ کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا اور باریک بھرکم سوٹ اٹھاتے اس کی جانب بڑھایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی جاہل لڑکی؟ اس کی قیمت کا اندازہ بھی ہے تمہیں؟ اپنے گندے ہاتھوں سے اسے چھو کر ناپاک کر دیا۔ کرن اس کے ہاتھوں سے سوٹ جھپٹتی زمین پہ پھینکتے ہوئے گھرائی۔ اس کے تن بدن میں آگ ہی تو لگ گئی تھی۔ ماہا نے اپنی اس مٹھی کو بھینچتے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا اور ایک نظر ملازمہ کو دیکھا جس کا چہرہ احساس توہین سے سرخ پڑ چکا تھا۔ اٹھاؤ اسے اور جلا دو اس سوٹ کو، کسی کام کا نہیں ہے یہ سوٹ اب۔ وہ ملازمہ کو دھکا دیتے ہوئے بولی۔ ماہا نے آگے بڑھتے تیزی سے اسے سہارا دیا، ورنہ اس کا منہ سیدھا میز پہ لگتا۔ اس سے پہلے کہ ملازمہ کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ سوٹ اٹھاتی، ماہا نے اسے ٹوک دیا۔ ایک منٹ آنٹی، آپ کی بیٹی کی شادی کب ہے؟ ماہا کی پرسوچ آواز پہ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ جی اگلے ہفتے میں ہی۔ اچھا تو پھر ایک کام کیجیے، یہ سوٹ پکڑیے اور اپنی بیٹی کو ان کی طرف سے دے دیجیے گا۔ وہ کیا ہے نا، ایسے تو یہ آپ کو کچھ دیتی نہیں، تو پھر یوں ہی صحیح، کہتے ہیں نا جہاں سے آپ کو اپنا جائز حق نہ ملے تو پھر وہاں سے اپنا حق چھین کر کھاؤ جاؤ، اور یہ اپنی بیٹی کو دے دینا، وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ وہ کرن کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ جتانے والے انداز میں بولی۔ اس سے پہلے کہ کرن کچھ بولتی،
وہ ملازمہ تو خوشی سے نہال ہوتے وہ لباس اٹھا کر تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ماہا نے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے دل جلانے والے انداز میں ان کی جانب دیکھا، جیسے کو تیسا، اس بارے میں تو سنا تو ہوگا آپ نے؟ وہ جلتے ہوئے لہجے میں بولتے ایک کاردار نگاہ اس پہ ڈالتی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کرن نے اس کی پشت کو دیکھ کر اپنے بگڑے ہوئے تنفس کو بحال کیا، ورنہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کی سانسیں روک لیتی۔ دور کھڑے ارحام نے سپاٹ نگاہوں سے ایک نظر اپنی ماں کو اور دوسری نگاہ اپنے کمرے میں جاتی ماہا پہ ڈالی۔ اس کا ذہن اب مختلف تانے بانے باندھنے میں مصروف تھا۔ اس نے گھڑی پہ نظر ڈالتے ساتھ ہی کھڑکی کے دونوں پٹ بند کیے اور آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا، وہاں جاتے ہوئے دل گھبرا بھی رہا تھا، مگر آج اسے ہمت کرنی تھی۔ اگر وہ آج ہار مان جاتی تو اس پہ زندگی مزید تنگ کر دی جاتی، جو اسے کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پہ سوئی انجم کو دیکھا اور سختی سے لبوں کو بینچ گئی۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے ڈریسنگ سے گلوز اٹھانا چاہا، مگر یکدم رکتے مٹھی بینچ گئی۔ اگر انجم کو معلوم پڑتا تو لازماً وہ بھونچال مچا دیتی تھی۔ تبھی ہاتھ واپس کھینچ گئی اور الماری میں ہینگ اپنا بیگ نکالتے اس میں سے اپنا گلوز نکالتے اس نے لبوں پہ لگایا اور ہاتھوں میں لوشن لگاتے خود پہ ایک تائرانہ نگاہ ڈالی۔ تسلی ہوتے ساتھ ہی اس نے جوتے کے اسٹریپ بند کیے اور دوپٹہ سر پہ اوڑھتے نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سوچوں کے الغار میں بہتی چلی جاتی، فون بجنے کی آواز پہ وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی اور انجم کی نیند میں خلل نہ ڈالے اسی لیے اس کا فون اٹھا کر اسکرین پہ ابھرنے والے نمبر کو دیکھا۔ ارے رائکا کا فون! اس نے خود فون اٹھانے سے اجتناب کیا اور آہستگی سے انجم کا شانہ ہلایا۔ منہ کسمسا کر سیدھی ہوئی، مگر اس کے ہاتھ میں اپنا فون دیکھتے جھپٹنے والے انداز میں فون اس کے ہاتھ سے لیتے کان سے لگایا۔ ہاں تم کیسی ہو؟ ہاں سو رہی تھی، آج یونی آنے کا ارادہ نہیں تھا میرا۔ آنا بھی مت، اور غور سے میری بات سنو کیونکہ آج میں تمہارے گھر آ رہی ہوں۔ میں نے گھر میں بات کی ہے ساوی بھائی کے ساتھ تمہاری، اینڈ یو نو وٹ، گھر میں سب راضی ہیں، یہاں تک کہ بھائی بھی۔ پھپھو آئی ہیں خاص طور پہ اس چیز کے لیے، تو اب میری بات سنو۔ ان کے سامنے ایک تہذیب دار خاتون کی طرح رویہ رکھنا، یہ پینٹ ٹاپ سب کچھ ترک کر دینا، سر پہ دوپٹہ رکھنا وہ نہیں اترنا چاہیے۔ انہیں سب سے زیادہ اسی چیز سے الجھن ہوتی ہے، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ایک ذرا سی کوتاہی کام خراب کر سکتی ہے، کیونکہ زاوی بھائی ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ مزید بھی کچھ بول رہی تھی، مگر انجم کے سماعتوں میں تو بس ایک ہی بات گونج رہی تھی، زاویار اور اس کے رشتے کی، مطلب سب راضی تھے تو اسے اس کی محبت ملنے والی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ چیخ مار کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ ماہا نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا جو اب مسلسل ہنس رہی تھی۔ او مائی گاڈ رائکا، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں بہت خوش ہوں آج۔ وہ اپنے چہرے پہ بے یقینی کے مارے ہاتھ رکھتی چیخ اٹھی۔ رائکا اس کی خوشی اپنے دل پہ محسوس کرتے کھل کر ہنس دی۔ اچھا چلو اب فون رکھو، شام میں ملاقات ہوتی ہے، اس نے نرمی سے بولتے فون کاٹ دیا۔ اس کے فون کاٹتے ہی وہ تیزی سے ماہا کی جانب بڑھی، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ رک گئی، لبوں پہ مسکراہٹ جیسے کسی نے نوچ لی تھی۔ کیا ہوا، تم بہت خوش ہو انجم؟ جو بھی ہو، تمہیں کیوں بتاؤں تاکہ تم نظر لگا دو، میری خوشیوں سے تو ویسے بھی تم بے حد جلتی ہو، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ ماہا نے بامشکل مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ تم مجھے غلط، خیر تمہیں جاننے کا پورا حق ہے ماہا، تمہاری تعریف کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اس دن، کیونکہ زاویار کے گھر والے آج میرا انجم رافع کا رشتہ لے کر اس دہلیز پہ آنے والے ہیں، وہ گول گول گھومتے ہوئے مزے سے بولی۔ ماہا کے لبوں پہ ایک دلکش مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ کیا سچ میں؟ بہت بہت مبارک ہو انجم، تم دیکھنا تمہارا رشتہ وہاں ضرور ہو جائے گا، میں تمہارے لیے دعا کروں گی، اور مجھے کیا لگتا ہے اگر ان کی طرف سے بھی رضامندی ہے تو ایسا تو نہیں کہ کہیں رائکا کے بھائی بھی تمہیں پسند کرتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، میں ہوں ہی اس قدر خوبصورت کہ مجھے پسند کیا جائے۔ سچ شکر کہ اس دن انہوں نے میرا چہرہ نہیں دیکھا، ورنہ کام خراب ہونے کا خدشہ تھا، مگر اب نہیں ہے۔ خیر اب میں فریش ہونے جا رہی ہوں۔ او مائی گاڈ، وہ ہنس کر بولتے اچھلتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی خوشی آج دیدنی تھی۔ ماہا نے مسکراتی نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھا اور خود بیگ شانے پہ لٹکاتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ویسے بھی تھوڑی دیر تو ہو ہی رہی تھی، مگر اب مزید دیر کرنا مناسب نہیں تھا۔ آج یونی نہیں جا رہی آپ؟ نہیں مامو جان، آج سیدھا آفس جاؤں گی، ویسے بھی آج صرف ایک ہی لیکچر تھا، زیادہ ضرورت نہیں تھی۔
وہ مسکراتے لہجے میں بولی۔ انہوں نے بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ کرن نے ناگواری سے ان محبت بھرے مظاہروں کو دیکھا۔ چلو میں چھوڑ دوں؟ نہیں، آپ ناشتہ کریں آرام سے، میں آج رکشے سے چلی جاؤں گی، کل سے ویسے بھی آفس کی گاڑی پک کرے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نرمی سے انہیں ٹوکتے، ان سب کو اللہ حافظ بولتے وہاں سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ رافعہ نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ ڈیڈی جانے دیں، آج خود سے جائے گی تو ہی خود مختار ہوگی اور اس میں ہمت آئے گی، کب تک دنیا کے رحم و کرم پہ رہے گی؟ ارحام کی بات سے انہیں اتفاق تو تھا، تبھی سر جھکا گئے، لیکن دل ابھی بھی اس کی جانب ہی اٹکا ہوا تھا۔ تم بہت اس کی طرفداری کرنے لگے ہو۔ ممی پلیز، میری اس سے کسی قسم کی لڑائی نہیں ہے، اب فضول بچوں کی طرح لڑنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ تو بیچاری کسی کو کچھ کہتی بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی اس گھر کے مکینوں نے اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اب بندہ ایک بات بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ان کے کاٹدار معنی خیز لب و لہجے پہ چٹک کر بولتے کرسی کھسکا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رافع نے ناگواری سے کرن کی جانب دیکھا، جس کی بدولت گھر کی فضا ایسی ہی رہتی تھی، اب تو انہیں اس ماحول سے ہی کوفت ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا انکل، رکشہ کیوں نہیں چلا رہے آپ؟ ماہا نے پریشانی سے ایک نظر چلتی روڈ کو دیکھا اور ایک نظر رکشے والے کو جو مسلسل رکشہ چلانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ بیٹا جی پتہ نہیں یہاں کیا ہو گیا ہے، یہ چل نہیں رہا، آپ ایسا کریں یہاں سے کوئی اور رکشہ دیکھ لیں۔ وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ ماہا نے ایک نظر کلائی میں بندی گھڑی پر نظر ڈالی اور بیگ سے اپنا فون نکالا۔ نہ جانے کیوں سگنل بھی بے تحاشا کم آ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے رکشے سے اترتے فٹ پاتھ پہ کھڑی ہوگی اور رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ بیٹا جی یہاں سے نہیں ملے گا آپ کو، اس سڑک پہ جانا پڑے گا، روڈ کراس کر کے۔ رکشے والے کی آواز پہ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی، اب روڈ کیسے کراس کرتی؟ ایک چیز تو اسے فوبیا تھا، گاڑیاں تو جیسے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے لبوں پہ زبان پھیری اور قدم آگے کی جانب بڑھایا، لیکن پھر سہم کر اوپر چڑھ گئی۔ یا اللہ پلیز مجھے ایک بار پھر سے رسوا نہیں ہونے دینا۔ اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی، اس سے پہلے کہ وہ پاؤں نیچے اتارتی کسی نے عقب سے ہی اس کو بازو کو اپنی سخت گرفت میں لیتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ ماہا مقابل سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے مزمل کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک عود آئی تھی۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ اس کا پیچھا؟ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مزمل ایک نہایت گھٹیا اور غلیظ انسان ہو، انسان کے بیس میں شیطان ہو تم۔ میرا پیچھا کر رہے تھے تمہیں شرم نہیں آتی بہن کے رشتے کو پامال کرتے ہوئے؟ اس کی سخت گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کراتے ہوئے اشتعال آمیز لہجے میں گھرائی اور ایک چور نگاہ اطراف میں گھمائی۔ مزمل نے نہایت سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا، مگر اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ ماہا مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم کہو گی اور میں چھوڑ دوں گا؟ وہ تمسکرانہ لب و لہجے میں بولتے ہوئے بائیں آنکھ دبا گیا۔ ماہا کی آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ اس نے دانت میں دانت جماتے اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی لمحے اپنا پاؤں اس کے پاؤں پہ دے مارا، لیکن اس نے پھر بھی گرفت ڈھیلی نہ کی۔ وہ نہ سہی، میں کہوں گا تو تم ضرور چھوڑ دو گے، رائٹ؟ اس سے پہلے کہ ماہا کچھ بولتی، اپنے عقب سے آنے والی باری مردانہ آواز پہ جہاں مزمل نے تیزی سے اس کا ہاتھ چھوڑا، وہیں ماہا نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا، جس کے لبوں پہ ایک زچ کر دینے والی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ آنکھوں میں سرد میری چہرے کے عضلات تنے ہوئے تھے۔ اس کی نگاہوں میں ایسا کچھ تھا کہ ماہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے حلق تر کرتے زاویار کی جانب دیکھا۔ اگر اسے معلوم پڑ جاتا کہ یہ انجم کا بھائی ہے تو انجم کے رشتے میں بھی رکاوٹ آتی۔ اس نے مزمل کو آنکھیں دکھاتے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لیکن اس کے سر پہ تو جیسے جنون سوار تھا۔ میری منگیتر ہے یہ، اس کے ساتھ کچھ بھی کروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے ٹوکنے والے؟ اس کے جھوٹ پہ جہاں ماہا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سمیت مزمل کی جانب دیکھا، وہیں زاویار نے ستائشی انداز میں بھویں اچکائی اور ایک کھردری نگاہ ساکت کھڑی ماہا پہ ڈالی۔ اس جیسی دبوں اور خاموش لڑکیوں سے ہی تو اسے چڑ تھی، ایک عجیب سی نفرت ہوتی تھی۔ یہ لڑکی جو کچھ دن پہلے پولیس اسٹیشن میں تھی ویسی تو بالکل نہیں تھی۔ وہ خوف سے آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ ماہا نے حلق تر کرتے کچھ سوچا اور مزمل کو لیتے ایک جانب ہوئی۔ اب ایک واحد حل یہی بچا تھا، ورنہ انجم ایک بار پھر اسے ہی ذمہ دار ٹھہراتی۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو یہ اپنی یہ گھٹیا حرکتوں کو لگام دیں، جس سے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ آج انجم کی دوست انہی کا رشتہ لے کر آنے والی ہیں آپ کے گھر۔ آپ کی اس حرکت کی بدولت آپ ہی کی بہن کی مسکراہٹ نچڑ جائے گی۔
اس نے کھردرے لہجے میں بولتے ایک جست میں اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرایا تو مزمل بھی ایک لمحے میں سیدھا ہوا اور چور نگاہوں سے اس پولیس کی وردی میں ملبوس مردانہ وجاہت کے حامل اس مرد کو دیکھا جس کی کاردار نگاہیں ابھی بھی ان دونوں پہ ہی جمی تھیں۔ میں چلتا ہوں، تم جاؤ آفس۔ وہ ہکلاتے لہجے میں بولتے تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ماہا نے بھیگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جسے اس کی عزت کی پرواہ بالکل نہیں تھی، مگر اپنی بہن کی ایک مسکراہٹ کی خاطر وہ کیسے وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ وہ ایک غلط نگاہ زاویار پر ڈالے بغیر روڈ کراس کرنے لگی، مگر عین وسط میں پہنچتے ہی سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے قدموں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی اس کے نزدیک آتی، زاویار نے طیش کے عالم میں اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیا اور سڑک پار کرنے لگا۔ ماہا کو اپنے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ہاتھ چھوڑیں میرا پلیز، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولتے اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرنے لگی۔ زاویار نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ گرتے گرتے بچی۔ اسے اس ماحول سے باقاعدہ وحشت ہونے لگی تھی۔ تمہیں جگہ جگہ فریز ہو جانے کی عادت وراثت میں ملی ہے یا مجھے دیکھ کر ویسے ہی تمہارا سسٹم ہل جاتا ہے؟ وہ ماہا کی آنکھوں میں دیکھتے تند لہجے میں داڑا۔ اس کے داڑ پہ ماہا سہم کر اپنی جگہ سے اچھل گئی۔ نہ جانے کیوں سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی سٹی ویسے ہی گم ہو جاتی تھی۔ اس کے ڈرنے پہ زاویار کی پیشانی پہ لاتعداد شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ اگلے ہی لمحے میں وہ تمسخر سے مسکرایا۔ جس کی بہن ہو لازماً اسی کی جیسی ہوگی، یہ بات میں نے اس دن بس بولی تھی مگر آج دیکھ بھی لیا۔ زاویار اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے سماعتوں میں جیسے سور پھونک رہا تھا۔ ماہا کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ اسے اپنی حسیات معطل ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کے دل پہ جیسے کسی نے چھڑیاں چلا دی تھیں۔ آج مزمل کی بدولت اس کے کردار پہ بات آئی تھی، اور وہ بات کرنے والا کون تھا؟ اس کے اندر کی خودسر ماہا نے دوسرے ہی لمحے سر اٹھایا تھا۔ میرا سسٹم اس قدر کمزور نہیں جو کسی کو بھی دیکھ کے ہل جائے۔ ہاں، میری بدولت آپ جیسوں کا سسٹم ضرور کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے نزدیک ہوتے 2 قدم کے فاصلے پہ رکی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتی طمانینت سے بولی۔ اس کا اطمینان قابل رشک تھا۔ زاویار نے لہو رنگ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کنپٹی کی رگیں آخری حد تک پھلی ہوئی تھیں۔ میں نے اس دن تمہاری بدولت تمہاری کزن کو چھوڑا تھا، وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پہ سختی کے علاوہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ تو کون سا مجھ پہ احسان عظیم کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا اور آپ نے مان بھی لیا۔ ہوئے نا آپ بھی کمزور مسٹر زاویار؟ اس کے لفظوں کی تاثیر سے زاویار کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ ماہا سر جھٹک کر مڑی اور ایک رکشے کو روک کر اسے ایڈریس سمجھاتے نہ جانے کیا سوچ کر رکی اور ٹھہری ہوئی نگاہ زاویار پر ڈالی جس کی نگاہوں سے آگ نکل رہی تھی۔ ماہا نے اسے بول تو دیا تھا مگر اب دل اندر ہی اندر خوف سے لرز رہا تھا۔ زاویار نہ جانے کیا سوچ کر اس کی جانب بڑھا تو وہ تیزی سے رکشے میں بیٹھ گئی۔ بھائی جلدی چلائیں پلیز، وہ لرزتے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیلاتے ہکلاتے لہجے میں بولی۔ پیچھے کھڑا زاویار اس کی حرکت پہ پیچو تاب کھاتا رہ گیا۔ وہ غصے سے دندناتا ہوا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، سامنے ہی لان میں مالی اور ڈرائیور کو آپس میں پھپھو کے متعلق چہمہ گوئیاں کرتے دیکھ کر اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ وہ اشتعال کے عالم میں ان کی جانب بڑھا اور سرد نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں اس کی اچانک آمد پہ بوکھلا گئے۔ اس کے غصے سے ویسے ہی سب کی جان جاتی تھی۔ یہاں یہ سب کرنے کی آپ لوگوں کو تنہا دی جاتی ہے؟ وہ خون آشام نگاہوں سے ان دونوں کو گھورتے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ صاحب، وہ یہاں آپ کو کس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر کسی کی برائیاں شروع کر دیں؟ میری بات کان کھول کر سن لیں آپ دونوں۔ آئندہ میں نے ایسی کوئی بھی حرکت محسوس کی آپ دونوں کی جانب سے تو آپ دونوں کا یہاں آخری دن ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو کام ہے وہی کرے تو بہتر ہے، زیادہ گھلنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میرے بارے میں جانتے تو ہیں ہی، کوئی بچانے کے لیے بھی نہیں آئے گا میرے شکنجے سے آپ کو۔ وہ لہو رنگ نگاہوں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے تنک کر بولا۔ ان دونوں کی رنگت اس کی بات پہ فک ہو گئی۔ انہوں نے گھبرا کر زاویار کی جانب دیکھا جس کے چہرے پہ پتھریلے تاثرات رقم تھے اور وہ اپنی بات کا کس قدر پکا تھا اس بات کا ادراک بھی ان دونوں کو تھا۔ تبھی کھسیا گئے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ صاحب وہ تو ہم بس، وہ کھسیاتے ہوئے اس سے پہلے کہ اپنی بات مکمل کرتے زاویار نے ہاتھ اٹھاتے ان دونوں کو مزید بولنے سے باز رکھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بہتر یہی ہے کہ آئندہ کے لیے کہ خاموشی سے اپنا کام کریں اور معاوضہ لیں، اور بس اس سے بڑھ کر اگر آپ لوگوں کو آئندہ میں نے اس گھر کے کسی بھی فرد کا تبصرہ کرتے سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی آواز اس قدر اونچی ضرور تھی کہ باقی سب گھر والے بھی اگلے ہی لمحے وہیں جمع تھے۔ ظفر صاحب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جو غصے کا تیز تھا۔ اس بات کا اندازہ نہیں تھا مگر اس قدر جلدی ٹیمپر لوز اس کا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ اس کا شانہ تھاما تو وہ تھوڑا سا ڈھیلا پڑ گیا۔ اس لڑکی نے اس کا دماغ گھما ڈالا تھا جب یہ دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ زاویار، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟
بابا آپ کو میں نے 1000 بار کہا ہے کہ انہیں اپنی حد میں رکھیں، کیونکہ کچھ لوگ اگر حدیں تجاوز کر جائیں تو وہ بالکل اچھے نہیں لگتے، جیسے کہ یہ سب۔ ہر انسان کا اپنا الگ مقام ہے، جب وہ مقام سے بڑھ جائیں تو پھر سروں پہ ناچنے لگتے ہیں۔ وہ کرخت لہجے میں بولا۔ اب کی بار ظفر صاحب نے حیرت سے ان دونوں کی جانب دیکھا جو کچھ شرمندہ سے کھڑے تھے۔ انہوں نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ ضرور بات اتنی بڑی بالکل نہیں تھی جتنی زاویار نے بنا دی تھی، ضرور وہ کسی کا غصہ کسی پہ انڈیل رہا تھا۔ زاویار کام ڈاؤن، اور آپ دونوں جائیں اپنا کام کریں۔ وہ ان دونوں کی ان کو تاکید کرتے زاویار کو اندر لیتے چلے گئے، جس کا چہرہ آخری حد تک سرخ پڑ رہا تھا۔ علی کے چہرے پہ شرارت لہرائی، تبھی مسکراہٹ دباتے اس کی جانب بڑھا۔ بھائی ابھی تو ہم نے آپ کو چھیڑا بھی نہیں، تو پھر یہ سرخی؟ بکواس بند رکھو اپنی۔ وہ اب کی بار درست لہجے میں بولتے اس پہ برس پڑا۔ علی اس کے اچانک رد عمل پہ یکدم بوکھلا گیا۔ البتہ ظفر صاحب نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا جو اب گہرے سانس بھرتے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ علی نے تیزی سے میز پہ رکھا پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا، جسے اس نے بغیر کسی تردد کے تھام لیا تھا۔ ویسے کیا ہوا تھا باہر بھائی؟ علی نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، مبادا ایک بار پھر وہ اس کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ زاویار نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس وہ پھپھو کے متعلق کچھ غلط باتیں کر رہے تھے۔ غلط تو نہیں کر رہے ہوں گے، کم سے کم بھائی جو کہہ رہے ہوں گے تنگ آ کر کہہ رہے ہوں گے۔ جب سے آئی ہیں جان ہی سولی پہ لٹکی ہوئی ہے۔ میں ان کی بدولت آج صبح صبح جم بھی نہیں جا پایا۔ اس قدر غصے سے گھورتی ہیں وہ منہ بناتے جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہا تھا۔ بہیو علی، وہ پھپھو ہیں اور بڑی ہیں۔ پھپھو تو وہ صرف آپ ہی کی ہیں، بڑی ہیں اس بات سے انکار نہیں ہے۔ جب وہ صرف محبت آپ سے کرتی ہیں تو پھر حکم بھی آپ پر ہی چلائیں۔ ان کی نظر میں آپ پرفیکٹ ہیں، اس بات کا غم نہیں، کیونکہ آپ ہیں اس بات سے ہم بھی انکار نہیں کرتے، مگر ان کی نگاہ میں ہم سب کمتر ہیں۔ رائکا سے انہیں چڑ ہے، موئز بھائی سے ویسے بھی وہ ان کے رنگ کی وجہ سے چڑ کھاتی ہیں، نہ جانے کیوں، اور میری شرارتوں سے ان کی جان جاتی ہے۔ ہم سب میں کچھ نہ کچھ خامی ہے۔ اس کا لہجہ ناراضگی لیے ہوا تھا۔ زاویار نے اس کی بات پہ سرے سے کان نہ دھرا، مگر کچھ حد تک ظفر بھی اس کی بات سے متفق تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم زیادہ ہی سوچ رہے ہو۔ وہ ایک لائن بولتے اس کی بات کو کس قدر سکون سے ٹال گیا تھا۔ علی اس کی بات پہ دھیمے سے ہنس دیا۔ کہنا آسان ہوتا ہے اور سہنا بےحد مشکل، یہ بات اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ بابا؟ وہ خالی گلاس میز پہ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ انہوں نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا شدید غصے والا ہونے کے باوجود کچھ رشتوں کا بہت احترام کرتا ہے، مگر آج یہ سب کیا تھا؟ انہوں نے جو بھی کیا، مگر آپ سے اس قسم کی توقع کم سے کم میں نہیں رکھتا۔ وہ عمر میں بڑے تھے زاوی، وہ سادگی سے بولے۔ زاویار نے صوفے سے پشت ٹکاتے آنکھیں مودی مان اپنی پیشانی پہ کسی کے شفقت بھرے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تو سامنے کھڑی فرزانہ بیگم کو دیکھتے اس کے انابی لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ البتہ علی نے ہمیشہ کی طرح اس پیار بھرے مظاہرے پہ ناک منہ چڑھایا۔ کیوں میرا شیر جوان بپھرا پڑا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، آپ یہاں بیٹھیں، اور اتنی تیاری کس بات کی ہے؟ کہاں جا رہے ہیں آپ سب لوگ؟ ان سب کی تیاریاں دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ لو کر لو گل، جس کے رشتے کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہی لا علم ہے یہاں تو۔ علی کی دہائی پر فوراً سے بیشتر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے چونک کر اطراف میں پہلے تحائف کو دیکھا اور سختی سے لبوں پہ لب جماتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ بھائی ویسے تصویر دیکھی آپ نے؟ علی کی شدید آواز پہ اسے یکدم یاد ہے کہ رائکا نے اس کے نمبر پہ تصویر بھیجی تھی، مگر وہ مصروفیت کی بدولت دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ ویسے بھی اسے ان سب چیزوں میں قطعی دلچسپی نہیں تھی، تبھی جھنجھلاتے ہوئے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ بابا اتنی بھی کیا جلدی ہے یہ سب کرنے کی؟ میں ویسے بھی ابھی تیار نہیں ہوں اس سب کے لیے، اتنی بڑی ذمہ داری۔ ابھی ذمہ داری نہیں لوگے تو کب لوگے؟ خیر سے 29 سال کے ہو تم، اب کیا 35 سال کی عمر میں دادا بناؤ گے؟ نہ جانے اس وقت تک بچوں گا بھی یا نہیں۔ ان کی بات پہ زاویار نے ناگواری سے ان کی جانب دیکھا اور سختی سے مٹھیاں بھینچتے لمبے لمبے ڈگ پڑتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کل تک تو ٹھیک تھے، یہ اچانک کون سا دورہ پڑ گیا ہے انہیں؟ بڑا بھائی ہے، تمیز سے مخاطب کرو اسے۔ فرزانہ بیگم اسے جھڑکنے والے انداز میں بولی۔ جہاں آگ لگنی بھی نہیں ہوگی وہاں بھی گھس گھس کر آگ لگائیں گی یہ، اور آتا کیا ہے انہیں؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا، مگر انہیں اپنی جانب ہی متوجہ دیکھ کر وہ میسنی سی ہنسی ہنس دیا۔ فرزانہ بیگم سر جھٹک گئی۔ بابا آپ تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ میں تو تیار ہو جاؤں گا، اپنے بھیا سے پوچھو انہیں کون سا دورہ پڑا ہے، ایک تو اتنی جلدی گھر لوٹ آیا، اوپر سے سب پہ برس رہا ہے۔ ان کی برخستہ بات پہ رائکا نے الجھی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے اس سے پہلے موڑتی فرزانہ بیگم کی کاٹدار آواز پہ وہ ٹھٹک کر رکی اور انگلیاں چٹھاتے ان کی جانب مڑی۔
کتنی بار بولا ہے سب کے سامنے یوں ہی سر جار منہ پھاڑ کر نہ نکلا کرو، دوپٹہ سر پہ رکھا کرو، ایسی لڑکیاں نہایت ناگوار گزرتی ہیں مجھے۔ وہ تڑک کر بولی۔ رائکا نے بامشکل مسکراتے ظفر صاحب کی جانب دیکھا جن کی پیشانی پہ ان کی بات پہ شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ اس نے سرعت سے ان کا ہاتھ تھامتے انہیں بولنے سے باز رکھا، البتہ علی خاموش نہ رہ سکا۔ پھپھو، وہ شاید اپنے گھر میں موجود ہیں اور یہاں کوئی نامحرم نہیں ہے، اس کے لیے نہ ہی اس کا لباس اس قسم کا ہے کہ اسے ہم سے چھپ چھپ کر چلنا پڑے۔ نہ جانے آپ کیوں پیچھے پڑ گئی ہیں ہم سب کے، کبھی یہ سب بھیا کے سامنے بھی بولا کریں تاکہ انہیں بھی اندازہ ہو کہ آپ کی لاڈلی کے بارے میں کس قسم کی باتیں بولتی ہیں۔ وہ جو غصے سے بڑا بیٹھا تھا پھٹ پڑا۔ فرزانہ بیگم نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، اتنی ہی بری لگتی ہوں تو یہاں کیوں بلایا ہے؟ اگر یہاں ذلیل کرنے بلایا ہی تھا تو ایک ہی دفعہ زہر لا دو نہ، میں مر ہی جاتی ہوں۔ یہ بھی بتا دیں کہ کس کمپنی کا لا کر دوں۔ ان کی دھمکی پر ناک منہ چڑھا کر بڑبڑایا۔ اس کی بڑبڑاہٹ ظفر کے سماعتوں سے محفی نہ رہ سکی، تبھی گزیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جاؤ رائکا، بھیا کو دیکھو۔ جی بابا، وہ مدھم لہجے میں بولتے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک دیتے ہی کچھ لمحوں کی توقف کے بعد اجازت ملتے ہی وہ دھیرے سے دروازہ وا کرتے اندر داخل ہوئی تو وہ بیک گراؤنڈ سے پشت ٹکائے لیمپ کے بٹن کو کبھی بند تو کبھی چلا رہا تھا۔ چہرے پہ اضطراب واضح تھا۔ وہ بنا کسی وقت کا ضیاع کیے اس کی جانب بڑھی اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ جسم میں حرارت تو بالکل نہیں تھی، لیکن اس کے چھونے سے زاویار آنکھیں کھولتے تیزی سے سیدھا ہوا اور مسکرا کر اس کے لیے باہیں واں کی تھیں۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ میں تو بالکل ٹھیک بھائی، مگر آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس کا چہرہ جھانچتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ زاویار کے چہرے پہ پتھریلا پن چھا گیا۔ اگلے ہی لمحے نگاہوں میں ماہا کا چہرہ روشن ہوا۔ اس کی چلتی زبان یاد کرتے وہ آنکھیں میچ گیا۔ اس کا غصہ ایک نئے سرے سے بڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ کیا آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس راستے میں اچانک کسی سے ملاقات ہو گئی تھی جس سے نہیں ہونی چاہیے تھی، بس اس کی یادیں یاد کر کے غصہ آ گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے نرمی سے بولا۔ اس کی بات پہ وہ ہلکی پھلکی ہوتے مسکرا دی۔ آپ اتنی جلدی کر کیسے آ گئے؟ کچھ ضروری فائلز لینی تھی۔ ایک کپ چائے ملے گی مجھے آپ کے ہاتھوں کی؟ میں ابھی لاتی ہوں بھائی۔ وہ چہک کر بولتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی زاویار کے چہرے پہ ایک بار پھر سوچ کی پرچھائیاں ابھریں، چہرے پہ سرد میری اود آئی۔ اگر اس کے بعد تم سے کبھی ملاقات ہوئی تو ایک ایک پائی کا حساب تم سے لے گا یہی زاویار ظفر۔ وہ قہر برساتے لہجے میں بڑبڑایا اور ہاتھ میں پکڑی فائل پہ گرفت مضبوط کر لی۔ اس کے دل میں ماہا کے لیے نفرت کا احساس ایک نئے سرے سے اجاگر ہوا تھا۔ سامنے بنی عمارت کو دیکھ ماہا نے ایک تائرانہ نگاہ اس پہ دوڑائی۔ آگے بڑھتے نہ جانے کیوں قدم لڑکھڑا گئے تھے، ذہن کے دریچوں پہ ماضی کی باتوں کا عکس لہرایا۔ بابا، میں بھی جاب کروں گی تاکہ تھوڑا بہت بھی تو کما سکوں۔ ارے ایسے کیسے؟ میں ہوں نا اپنی بیٹی کے لیے، اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے میں ہوں۔ حسن نے اس کی بات تیزی سے کاٹی۔ ماہا نے روحانسی نگاہوں سے رابعہ کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے دونوں کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ مما آپ کہیں نا، میں کون سا پیسوں کے لیے کر رہی ہوں، شوق ہے مجھے، میں اپنے شوق سے کرنا چاہتی ہوں یہ۔ میرا مطلب یہ نہیں میری جان، جب تک آپ کے بابا آپ کے سر پر ہیں، سلامت ہیں، جب تک جو فرمائش کرو سر آنکھوں پہ، اس کے علاوہ کبھی نہیں۔ ہاں، جب میں چلا جاؤں تو پھر ضرورت پڑے تو خود اپنا سہارا بن جانا۔ ان کی بات یاد کرتے ماہا کی آنکھ سے پے در پے آنسو ٹوٹتے اس کے گال پہ بہہ گئے۔ اس نے ہاتھ کے پشتے گالوں پہ بہتے آنسوؤں کو پونچھا۔ بابا، آج مجھے یہ جاب نہیں کرنی، مگر آج زبردستی یہ دنیا، یہ زندگی مجھ سے یہ سب کروا رہی ہے۔ کاش آج بھی آپ مجھ سے یہ کہنے کے لیے زندہ ہوتے کہ آپ کو میری خواہش سر آنکھوں پہ۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اندر کی جانب بڑھی۔ باہر کھڑے گارڈ سے اندر کا راستہ پوچھا اور گہرا سانس بھرتے خود میں ایک بار پھر اعتماد بحال کیا، مگر نہ جانے کیوں حلق سوکھ رہا تھا۔ حالانکہ جس سے ملنے وہ جا رہی تھی اس سے پہلے بھی وہ 2-3 بار مل چکی تھی، اور نہایت ہی پر اعتماد انداز میں وہ سیدھا ریسیپشن پہ موجود لڑکی کی جانب بڑھی۔ جی میم، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ماہا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہاں سب سے اچھی بات اسے یہی لگی تھی کہ لڑکی نے بھی سلیقے سے دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ اوہ، میرا نام ماہا حسن ہے، میں نے معیز صاحب سے۔ اوہ، تو وہ آپ ہیں، آپ 2 منٹ ویٹنگ ایریا میں رکیں، میں سر کو کال کرتی ہوں۔ تھینک یو۔ اس کا شکریہ ادا کرتے ایک جانب رکھے صوفے پہ بیٹھ کے وہ لڑکی مسلسل اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ماہا نے نگاہیں چھڑاتے بے ساختہ پہلو بدلا اور اپنی انگلیاں مسلنے لگی۔ 2 منٹ تک وہ کسی سے فون پہ مصروف رہی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسے واپس بلایا۔ جی میم، آپ 2nd فلور پہ چلی جائیں، کوریڈور میں مڑتے ہی 2nd روم سر کا ہے، شکریہ۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولی۔ ماہا تیزی سے آگے کی جانب بڑھی، مبادا وہ ایک بار پھر نہ اسے روکے۔
مطلوبہ آفس کے باہر پہنچتے ہی اس نے انگلیاں آپس میں الجھائیں اور دھیمے سے مسکراتے اندر داخل ہوئی۔ میں آئی کم ان؟ آپ اندر آ چکی ہیں مس ماہا، اینی ویز آ جائیں۔ موئز کی مسکراتی آواز پہ وہ حجل سی ہوتی مسکراتی موئز نے مسکراتے اسے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ سیاہ رنگ کا پینٹ کوٹ پہنے، سر کے بالوں کو ڈنگ سے جل سے سیٹ کیے اس کی شخصیت ماہا کو نہایت پروقار محسوس ہوئی تھی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس کے مسلسل گھورنے پہ ہولے سے چڑھ کر بولی۔ نہ جانے کیوں لہجہ خود بخود ایسا ہو گیا تھا، اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ سامنے بیٹھا شخص اس کا باس ہے۔ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ وہی ماہا حسن ہے جو کافی پر اعتماد تھی، مگر آج کیا ہوا اسے؟ وہ دونوں ہاتھوں کو باہم ملائے میز پہ رکھتے شرارت پہ آمادہ ہوا تھا۔ ماہا نے خجالت سے سرخ پڑتے اس کی جانب دیکھا، دوسرے ہی لمحے وہ تلخی سے ہنس دی۔ آج جس مقام پہ میں ہوں وہاں ایک اچھے بھلے پر اعتماد بندے کا اعتماد ڈگمگا جاتا ہے۔ وہ دھیمے سے بولتی چہرہ جھکا گئی۔ موئز نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا جس میں اس سے پہلی والی ماہا کی جھلک تو بالکل نہیں دکھی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں؟ آپ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں اگر کچھ کرنا چاہیں تو۔ اس کے دوستانہ رویے پہ ماہا نے نچلا لب دانتوں میں دباتے بامشکل اپنی سسکی روکی تھی۔ وہ شدت سے رونا چاہتی تھی لیکن چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے اپنا دل نہیں کھول سکتی تھی۔ کیا بھروسہ تھا کہ سامنے بیٹھا شخص اس کا خیر ہوا تھا۔ کسی پہ اعتماد نہیں رہا اب۔ یہاں تو وہی رشتے ڈستے ہیں جن پہ آپ نے اعتماد کرنے کی کوتاہی کی ہوتی ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولی، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ موئز نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا جو اب چہرہ جھکائے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ بس میں آئی ایم سو سوری۔ وہ اپنے لہجے کو ایک بار پھر حشاش پرشاش بناتے ہوئے بولی۔ موئز نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نہیں جانتا کہ گزرے دنوں میں ایسا کیا ہوا ہے، مگر لگتا ہے کہ زندگی نے کچھ بڑا سبق سکھایا ہے اس بار، مگر آپ کم سے کم میرے بارے میں غلط مت سوچیں۔ ماہا چونکی۔ وہ شخص نہ جانے کیوں اس کا دماغ پڑ رہا تھا۔ ابھی وہ اس کے متعلق اناپ شناپ ہی تو سوچ رہی تھی۔ اس نے اب کی بار کوئی بھی نگاہ ڈالنے سے گریز کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا دروازے پہ یکدم کھٹکا سا ہوا۔ اندر آنے والا اس کا پی اے تھا۔ موئز نے اسے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سی وی کے لیے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ اس کی تعلیم کے بابت جانتا تو تھا مگر یہ بھی آفس کے رولز تھے جس پہ عمل کرنا ضروری تھا۔ سر، یہ تو بالکل بھی ولنگ نہیں لگ رہی سی وی دیکھتے، کیا آپ انہیں رکھنے والے ہیں؟ ماہا اس کی بات پہ گھبرا گئی۔ وہ اب سر تپا ماہا کا جائزہ لینے میں محو تھا۔ موئز کو اس کی حرکت نہایت ناگوار گزری تھی۔ تبھی اس نے سرد نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ شاید آئی تھنک سو اٹس مائی پرسنل میٹر۔ ماہا آپ باہر چلیں تھرڈ ٹیبل پہ، آج سے آپ کو شاہد ہی ڈیل کریں گے۔ کچھ دنوں میں ہی آپ سب کچھ سیکھ جائیں گی۔ کمزور بالکل نہیں پڑنا آپ نے، جتنی پر اعتماد تھیں ویسی ہی رہیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے ہم قدم ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے سے بولا۔ ماہا نے تشکرانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہد، آپ ان کی ہیلپ کریں گے نا؟ جی سر، ضرور۔ وہ جو ماہا کو گھورنے میں محو تھا ہکلا کر تیزی سے بولا۔ موئز نے سر جھٹکا اور ماہا کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے باہر کی جانب بڑھی۔ زندگی اسے نہ جانے کس دوراہے پہ لے آئی تھی۔ جہاں جاتی تھی وہاں لوگوں کی تمسکنانہ نگاہیں اس کی منتظر ہوتی تھیں۔ وہ کون تھی؟ اس کی کیا پہچان تھی؟ گھر میں مزمل اور باہر یہ سب لوگوں کی نگاہیں۔ وہ کیسے تنہا لڑکی ان کا سامنا کر پائے گی اور کیا کبھی یہ سب وہ کسی کو بتا پائے گی؟ اور اگر بتا بھی دے تو کیا کوئی اس کا یقین کرے گا؟ اس کے دل نے تیزی سے اس بات کی نفی کی تھی۔ بہت جلد میں زاویار کی دلہن بن جاؤں گی، وہ آئینے میں خود کو دیکھتے دل ہی دل میں سوچتے بڑبڑائی اور اس کا خیال ذہن میں لاتے ہی وہ دلکشی سے مسکرا دی۔ اس دن پولیس اسٹیشن میں زاویار کے لبوں سے ماہا کی تعریف سن کر وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی تھی کہ کہیں ماہا اسے پسند نہ آ جائے، مگر آج کل کے زمانے میں ایسی دبو لڑکیاں کس کو پسند ہوتی ہیں؟ وہ یہ سب سوچتے ہی ایک دم ہلکی پھلکی سی ہوگی۔ بس آج جو بھی ہوتا وہ اس متعلق اسے کچھ بھی نہیں بتانے والی تھی۔ اگر وہ اپنا کچھ بھی اسے بتاتی تو ویسے بھی ماہا تو اس کی خوشیوں سے چڑھتی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں خود پہ ماہا کو فوقیت دیے جانے بالکل پسند نہیں تھا، مگر گزرے دنوں میں مسلسل سب کے لبوں سے انجم کے بجائے ماہا سن کر وہ اسے اچھا خاصا عاجز آ چکی تھی۔ بس ماہا کو اس کے بابت کچھ بھی علم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ مجھے پسند کر گئے ہیں یا نہیں۔ ایسے پسند کریں گے، ہوں ہی میں خوبصورت، اتنی کوئی کمی نہیں ہے مجھ میں، اچھا کھاتی ہوں، اچھا پہنتی ہوں، امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ آج کل کیا چاہیے اس سے بڑھ کر لڑکے والوں کو؟ وہ خود تو بس ایک عام سا آفیسر ہے، مجھ میں چاہ کر بھی کوئی حامی تلاش نہیں کر پائیں گے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے ایک ادا سے بولی۔ مان ایک یکدم رائکا کی بات یاد کرتے اس نے پیشانی پہ ہاتھ مارا۔ اس نے ایک بار یہ بات اسے
رافع سے بات کرنے کی تلقین کی تھی تاکہ ان کے کانوں سے بھی نکل جائے۔ وہ دوپٹے کو مفلر کی صورت میں لپیٹتے تیزی سے ان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ سچ شکر تھا کہ وہاں فی الحال کرن موجود نہیں تھی۔ ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگتے ہوئے اندر آ گئی اور ہنستے ہوئے ان کے سینے سے لگی تھی۔ ارے میری بیٹی اتنی خوش کیوں ہے؟ ڈیڈی آج میں بہت خوش ہوں، بہت بہت زیادہ۔ میں صرف آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، مگر پہلے پرومس کریں کہ آپ مجھ سے ناراض بالکل نہیں ہوں گے۔ ان کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلاتے ہوئے منت کرتے ہوئے انداز میں بولی۔ رافع نے کچھ سوچ کر اس کے چہرے پہ پھیلی خوشی کو دیکھا اور بنا کسی تردد کے اس کی ہتھیلی پہ اپنا ہاتھ دھرا۔ انجم کھل کر مسکرا دی۔ ڈیڈی وہ دراصل آج میری ایک فرینڈ آ رہی ہے، رائکا، آپ تو جانتے ہیں نا اسے؟ جی میں جانتا ہوں، مگر اس پہ اتنا خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ تو ان سے روز ملتی ہیں۔ اس کی بات سن کر صوفے پہ بیٹھتے ناسمجھی سے بولے۔ انجم نے گہرا سانس بھرتے خود میں کچھ بولنے کی ہمت مجتمع کی۔ ڈیڈی دراصل وہ کسی خاص مقصد کے لیے آ رہی ہے، وہ میرے لیے اپنے بھائی کا رشتہ۔ وہ بولتے بولتے رکی اور ٹھٹک کر رافع کی جانب دیکھا جو سانس روکے اس کی بات ہی سن رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے کچھ سوچتے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کھلکھلاتے ہوئے یکدم چمٹ کر ان کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ رافع نے ہولے سے اس کا سر تھپکا۔ نہ جانے یہ سب سن کر کرن کا کیا رد عمل ہوتا۔ سچ شکر تھا کہ وہ اس کمرے میں اس وقت موجود نہیں تھی۔ یہ سب سوچ اپنے ذہن سے نکال دو۔ تمہاری شادی تو میرے پسند کیے ہوئے لڑکے سے ہی ہوگی انجم۔ میں نے تمہارے لیے ایک نہایت اچھا رشتہ دیکھا ہوا ہے، وہ فیملی بھی نہایت امیر ہے۔ تمہارا وہاں جانا ہی ٹھیک ہے۔ جو بھی آ رہا ہے اسے انکار کر دو، ورنہ میں بہت بری طرح انکار کے ان کے ہاتھ میں تھما دوں گی۔ اس کے بعد وہ لڑکا تو دور کی بات، تمہاری دوست بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گی۔ وہ دھمکی امیز لہجے میں بولتی انجم کو چھٹکا گئی۔ انجم کی پیشانی پہ شکنیں نمودار ہوئیں۔ اس نے رونت زدہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا اور غصے سے میز پہ رکھا گلدان زمین پہ دے مارا۔ رافع اور کرن دونوں اس کی حرکت پہ ہکا بکا رہ گئے۔ یہ کیا حرکت ہے پاگل لڑکی؟ وہ شدید غصے کے عالم میں دھاڑی۔ انتہائی پیش قیمت گلدان تھا وہ جو ان کی دوست نے باہر سے انہیں بھجوایا تھا۔ آپ یہی ڈیزرو کرتی ہیں ممی۔ سب کی زندگیوں میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیں آپ جیسے خود خوش رہتی ہیں ویسے ہمیں بھی رہنے دیں۔ سب کی زندگیوں پہ حکمرانی کرتے کرتے تھکتی نہیں ہیں آپ؟ میں پہلے ہی آپ کو بتا رہی ہوں، آپ ایسا ویسا کچھ نہیں کریں گی کیونکہ رائکا کے بھائی سے ہی میں شادی کروں گی۔ وہ تیش کے عالم میں چلائی۔ اب کی بار رافع نے بھی سرد نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جس کا لمحہ بلمحہ اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ شٹ اپ انجم، اپنے ماں باپ کے سامنے یوں بولتے ہیں؟ شرم نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی مجھے شرم۔ میں شادی کروں گی تو صرف وہاں، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ کم سے کم مجھے جان سے تو نہیں مارنا چاہتے ہوں گے آپ سب، رائٹ ممی ڈیڈی؟ وہ تمسخرانہ لہجے میں بولی۔ کرن نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ دے مارا۔ انجم نے سکتے کی کیفیت میں ان کی جانب دیکھا اور اپنے گال پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا گال سنسنا اٹھا تھا۔ کرن پاگل ہو گئی ہو؟ جوان بیٹی پہ ہاتھ کون اٹھاتا ہے؟ آپ مت بولیں کچھ اور تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ رافع کو ٹوکتے اس کی جانب مڑتے دھاڑی۔ انجم نے حشمگین نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ جا رہی ہوں کیونکہ آپ کے پاس بیٹھنے کا مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ جیسے ماں باپ ہونے سے اچھا ہے کہ کوئی ہو ہی نہ جو صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا جانتے ہیں۔ اپنی اولاد کی خوشی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نفرت ہے مجھے آپ سب سے۔ اگر آپ لوگوں نے زاویار کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ آئی ایم وارننگ یو۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے تیز لہجے میں انہیں تنبیہ کرتے بھاگنے والے انداز میں وہاں سے نکلی تھی۔ اس کے جاتے ہی رافع اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں گرا گئے۔ یہ کس راگی مسافر بن چلی تھی ان کی بیٹی؟ انہوں نے بے بسی سے کرن کی جانب دیکھا جو سر جھٹک کر اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی جیسے اس سب سے انہیں کچھ فرق نہ پڑتا ہو۔ تمہیں اس سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ وہ تو جیسے خود بھی بحث کرتے کرتے تھک گئے تھے۔ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں یہ مجھے مت سکھائیں آپ۔ بس اپنی اس بھانجی پہ دھیان دے جو نہ جانے کہاں کہاں گھوم رہی ہے۔ خبر رکھیے گا کہ کہیں یہاں وہاں بکواس بند رکھو تم اپنی۔ کس کس کے کردار پہ انگلی اٹھاؤ گی اور کون کون سے گناہ اپنے سر لکھواؤ گی؟ کچھ خیا کرو، یہ نہ ہو کہ یہ سب بہت جلد تمہارے آگے آ جائے۔ وہ درشتگی سے دھاڑتے لمبے لمبے ڈگ بڑھتے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ ان کے چلانے پہ کرن کی اپنے بالوں پہ حرکت تھمی تھی۔ انہوں نے کٹیلی نگاہوں سے ان کی پشت کو دیکھا اور ایک بار پھر اپنا سر جھٹک گئیں۔ وہ تھکے تھکے سے جوں ہی باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھے مزمل کو باہر سے آتا دیکھ کر انہوں نے کچھ سوچ کر اسے اپنی جانب بلایا۔ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ بابا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر چہرے پہ ناقابل فہم تاثرات سجائے بولا۔ میں ٹھیک ہوں مزمل، مگر شاید زیادہ دیر تک نہ رہ سکوں۔ خیر میں نے تم سے کچھ پوچھنا تھا کہ تم ماہا کو لے کر کس قدر سنجیدہ ہو؟ ان کی بات میں مزمل سرد سے سیدھا ہوا، مطلب بات سنجیدہ تھی۔
بابا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ سنجیدہ ہوں تبھی آپ سے اس کی شادی کی بات کی ہے، کیا آپ کو مجھ پہ شک ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ رافع نے سرت سے نفی میں سر ہلایا اور اس کا شانہ تھپتھپایا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بلکہ مجھے اپنے بچوں میں سب سے زیادہ تم پر ہی فخر ہے۔ میں بس جلد از جلد ماہا کو تمہارے حوالے کر کے اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، ورنہ تمہاری ماں اس کا جینا حرام کر دے گی۔ وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے افسردگی سے بولے۔ مزمل کے لبوں پہ ایک دلکش مسکراہٹ ابھری، لیکن ان کے متوجہ ہوتے ہوئے اس نے لبوں کو بھینچ لیا۔ البتہ عقب میں کھڑے ارحام کو اپنے اطراف میں دھماکے ہوتے محسوس ہوئے۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ضبط کھوتے مٹھیاں بھینچ کر اس کی جانب بڑھتا، مزمل کی بات سن کر وہیں رک گیا۔ اس کے تمام تر سماعتیں انہی کی جانب متوجہ تھیں۔ آپ نے ماہا سے بات کی اس متعلق؟ اس کی پریشانی نہیں ہے، وہ میری بات نہیں ٹالے گی۔ وہ جانتی ہے کہ میں ہر فیصلہ اس کے حق میں ہی کروں گا۔ رافع کی بات پہ مزمل یکدم ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ اسے تو اتنا تو یقین تھا کہ ماہا اس کے بابت کسی کو بھی بتانے کا حوصلہ بالکل نہیں رکھتی، کیونکہ اسے اپنے کردار پہ تو کیچڑ نہیں اچھلوانا تھا۔ تب یہ نہایت پرسکون تھا۔ ان کی باتیں سن کر ارحام کی آنکھوں میں باقاعدہ وحشت اتر آئی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ کر کھولیں اور اپنے ماتھے پہ انگوٹھا مسلا۔ میں ایسا قطعی نہیں ہونے دے سکتا ماہا حسن، صرف اور صرف ارحام کی ہے۔ اسے دیکھنے کا، اسے حاصل کرنے کا حق بھی صرف مجھے ہی حاصل ہے، اور اس راہ میں جو بھی آیا وہ جان سے جائے گا، پھر چاہے وہ میرا بھائی مزمل ہی کیوں نہ ہو۔ ماہا حسن صرف میری ہے، صرف اور صرف میری۔ وہ زہر خون لہجے میں بڑبڑایا۔ جبڑے بری طرح بھینچے ہوئے تھے۔ اس کی جلتی نگاہیں مزمل کے مسکراتے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں۔ اس نے دانت پہ دانت جماتے رعونت سے اس کی جانب دیکھا اور کاٹدار نگاہ اس پہ ڈالتے مضبوط قدم اٹھاتے بنا آہٹ پیدا کیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اب جلد از جلد اس متعلق ماہا سے بات کرنی تھی، ورنہ معاملہ مزید بگڑ جاتا۔ ہمیں رافع حسن سے ملنا ہے۔ داخلی دروازے پہ کھڑے غیر شناس چہروں کو دیکھ کر ملازموں نے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہو کرن کو بتانے کی غرض سے اندر کی جانب بڑھی۔ چہرے سے پریشانی، بے چینی عیاں تھی۔ دروازہ نوک کرتے اس نے جو ہی آنے والوں کی اطلاع دی، کرن اس پہ بڑک اٹھی۔ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ انہیں اندر بٹھاؤ؟ اب جاؤ خود ہی نپٹو۔ وہ چٹک کر چلائی۔ رافع نے گسینے نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، جسے گر آئے گئے کا بھی لحاظ نہیں تھا۔ ملازمہ کرن کی حرکت پہ سہمتے انگلیاں مسلنے لگی۔ تم جاؤ، ہم آ رہے ہیں، انہیں جوس وغیرہ سرو کرو۔ وہ سنجیدگی سے ملازمہ سے مخاطب ہوئی اور خود کو کرن کی جانب بڑھے۔ ملازمہ کے جاتے ہی رافع نے گہرا سانس بھرتے ایک بار پھر نرمی سے انہیں مخاطب کرنے کا سوچا۔ میں باہر نہیں جاؤں گی رافع، اس لیے کسی بھی قسم کی سفارش مجھ تک لے کر نہ آئیے گا۔ ان کی کچھ بولنے سے پہلے صاف سری ہری جھنڈی دکھا گئی تھی۔ رافع کا غصہ بھی ان کی بات پہ آسمان کو چھونے لگا۔ ایک تو بچپن سے اب تک وہ اس قدر بے جا ڈیل کے حق میں نہیں تھے، مگر اب جب کرن نے دی تھی تو اب رشتہ اس کی مرضی سے ہونے سے کیا مسئلہ تھا؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ بچپن سے اب تک اسے اس قدر ڈیل دو کہ اپنی زندگی کے فیصلے بھی خود کرنے لگے، خود مختار ہو جائے؟ وہ آدھی آدھی راتوں کو اسے باہر بیچنے کے حق میں تم تھی، اسے اس قسم کے لباس پہنانے کے حق میں تم تھی۔ اس سے تو یہی محسوس ہوا نا کہ میرے ماں باپ کو جب ان چیزوں سے مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس پسند کی شادی سے کیوں کر ہوگا؟ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی بکواس بند رکھو اور چپ کر کے کمرے میں چلو۔ جو لوگ آئے ہیں ان سے تمیز کے دائرے میں رہ کر مخاطب ہونا، کیونکہ تمہاری وہ سر پھری بیٹی بالکل تم پہ گئی ہے۔ وہ کینہ توز نگاہوں سے انہیں گھورتے صفاقی سے بولے۔ ان کی باتوں پہ کرن ایک لمحے کو پہنچکا رہ گئی۔ رافع کا مقصد صرف انہیں باور کرانا تھا کہ ابھی بھی اپنی بات مکمل کرتے وہ فریش ہونے کی خاطر واش روم کی جانب بڑھے۔ کرن جو اپنے حق میں کچھ بولنا چاہتی تھی، نہ جانے کیا سوچ کر خاموش ہو گئی۔ ارے سنو، کون آیا ہے اندر؟ انجم جو لاپرواہ سے حلیے میں ببل گم چباتے ہوئے لانچ میں ٹہل رہی تھی، ملازمہ کو اجلت میں کچن میں جاتا دیکھ کر ناسمجھی سے بولی۔ جواب میں جو اس نے بتایا وہ اس کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ اس نے یکدم اپنے حلیے پہ نگاہ ڈالی اور رائکا کی بات یاد کرتے ہوئے بھاگنے والے انداز میں کمرے کی جانب بڑھی۔ ملازمہ بھی ٹرے سے جاتے ٹرالی گھسیٹ کر ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو ظفر صاحب نے گلا کھنکارتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ رافع صاحب؟ جی وہ آ رہے ہیں صاحب جی، وہ دھیمے سے بولتے وہاں سے کھسک آئے۔ رائکا نے آنکھوں سے علی کو اشارہ کیا، کیونکہ فرزانہ بیگم کے چہرے کے تیور از حد بگڑے ہوئے تھے۔ یہ بھی مہمانوں سے نبٹنے کا کوئی طریقہ ہوا ہے؟ ایسے کون کرتا ہے؟ مہمانوں کو اندر کمرے میں بٹھا دو اور خود غائب ہو جاؤ۔ مجھے ایسے لوگ بالکل بھی نہیں پسند ظفر، میں بس تمہارے کہنے پہ یہاں آئی ہوں، ورنہ اپنے زاویار کے لیے تو میں کوئی ہیرا تلاش کروں گی۔ وہ ناک منہ چڑھا کر بولتے آخر میں اترا کر بولی۔ علی ان کی بات پہ کڑ کر رہ گیا۔ اور وہ ہیرا جو خود ان کی بیٹی ہوگی؟ وہ سلک کر بڑبڑایا۔ اونچا بولنے کی کوتاہی اس نے نہیں کی تھی۔ رائکا مسلسل پہلو پہ پہلو بدل رہی تھی۔ وہ بس یہاں سے اٹھ کر انجم کے پاس جانا چاہتی تھی، تبھی یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟
میں وہ انجم کے پاس، اس نے وضاحت پیش کی۔ فرزانہ بیگم نے سلوٹ زدہ پیشانی سمیت اس کی جانب دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی بیٹھو، وہ اسے جھڑکنے والے انداز میں بولی۔ علی ان کی حرکت پہ خون کے گونٹ بڑھ کر رہ گیا۔ کچھ ساعتوں بعد رافع اور کرن آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ سب ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے اپنی اپنی جگہ سنبھال گئے۔ رائکا نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ فرزانہ بیگم سے کوئی بعید نہیں تھا کہ گھر جا کر ان کی برائیاں کر کر ہی مار دیتی۔ انکل، یہ میرے بابا ہیں، یہ پھپھو اور یہ سب سے چھوٹے والے بھائی ہیں۔ رائکا نے اپنی جانب سے جگہ سے اٹھ کر سب کا تعارف کروایا تو رافع کی پریشانی کسی حد تک کم ہوئی، مگر کرن کو خود کو تیکھے چتونوں سے گھورتا پا کر وہ سٹ پٹا گئی۔ نہ جانے وہ اسے یوں کیوں دیکھ رہی تھی۔ دراصل رائکا کا بے حد اصرار تھا، انجم بیٹی بہت اچھی ہے، اس لیے ہم سب نے سوچا کہ ہم بھی اپنی بیٹی سے مل لیں۔ باقی کی بات تو آپ آگاہ ہی ہیں۔ ظفر صاحب نے باقاعدہ بات کا آغاز کیا۔ انہوں نے فقط سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ زیادہ بات چیت بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، سب سے پہلے ہمیں لڑکی دیکھ لینی چاہیے، نہ جانے زاویار کے ساتھ بلی چنگی لگے گی بھی یا نہیں۔ پھپھو کی چنگاڑتی ہوئی آواز میں جہاں ان سب نے پہلو بدلا، وہیں کرن اور رافع نے ٹھٹک کر ان کی جانب دیکھا۔ کرن نے ملازمہ کو اشارہ کرتے انجم کو بلانے کا کہا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ چند لمحوں کی توقف کے بعد وہ سیاہ اور زردی مائل امتزاج کا کرتا ٹراؤزر زیب تن کیے جو ہی اندر داخل ہوئی، اندر بیٹھے نفوس اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ رائکا کا منہ اس کی حرکت پہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جس نے خود کو انتہائی بڑی تھان میں لپیٹا ہوا تھا۔ علی نے چہرہ جھکاتے ہوئے ساختہ عمر ڈالنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا، البتہ فرزانہ بیگم کے چہرے پہ سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اس کے بیٹھتے ہی کرن نے دانت کچکچائے۔ یہ کس اول جلول حلیے میں آ گئی ہو؟ دوپٹہ ہی اس قدر بڑا ہے، سمجھ ہی نہیں لگ رہی کس طرف سے لوں۔ ان کے کان میں جھکتے دھیمے سے بولی۔ کرن نے اپنا سر پیٹ لیا۔ فرزانہ کی زیرک نگاہیں اسی کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کے برعکس رائکا دل ہی دل میں اسے خوب لعن طعن کرنے میں محو تھی۔ تمہارے ہاں سلام کرنے کا رواج نہیں ہے کیا؟ ہے تو صحیح، مگر جب تک دوپٹہ ڈنگ سے نہیں لوں گی میں تو آپ پہ سلامتی کیسے جائے گی؟ وہ آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے معصومیت بھرے لہجے میں بولی۔ انہیں تو پتنگے ہی لگ گئے، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ بپھر کر بولی۔ رافع نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے آنکھیں دکھائیں، پہلے خود ہی بلا کر اب انہیں ذلیل کر بھی رہی تھی۔ وہ مذاق کر رہی ہوں پھپھو جی، بس وہ کبھی اتنا بڑا دوپٹہ نہیں لیا نا، تو بیٹا کیا ضرورت ہے اتنا بڑا جھنجھٹ پالنے کی؟ آپ چھوٹا ہے نا انکل، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، مگر یہ رائکا نے مجھے زبردستی تلقین کی تھی کہ میں دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھوں، کیونکہ پھپھو جی کو پسند نہیں ہے جو بن ٹھن کر نکلتی ہیں لڑکیاں۔ مجھے بھی ایسے دوپٹے نہیں پسند، تھان ہوتی ہیں یہ۔ ہاں مفلر لے لیتی ہوں، ٹھیک ہوتا ہے نا۔ اب اس نے دوپٹہ سیٹ کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ظفر جو اسے چھوٹے دوپٹے کا کہنے والے تھے، اس کی باتیں سن کر خاموشی اختیار کر کے رائکا نے اس کی حرکت پہ دانت پیسے، البتہ کرن اپنا کام بنتا دیکھ کر دل ہی دل میں تمسخر سے مسکرا دی۔ میری بیٹی ذرا شروع سے ہی ایسی ہے، دراصل اکلوتی بیٹی ہے نا، تو بھائیوں کے ساتھ رہ کر ٹام بوائے بن گئی ہے۔ انہوں نے انجم کی حرکت کو ڈانپنا چاہا تو ظفر صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیے۔ انجم نے انتہائی سکون سے وہ چادر اتار کر ایک جانب رکھتے خود گلے میں ایک بار پھر مفلر اوڑھ لیا تھا۔ اس کے رنگ برنگے بالوں کو دیکھ کر فرزانہ نے لب بھینچ لیے۔ ظفر اور علی دونوں کو اب رائکا پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا جو ان سب کو یہاں یہ لڑکی دکھانے لائی تھی۔ نہ جانے اسے اس میں ایسا کیا دکھا تھا، اس کا ذہن تو بس اب گھر جا کر ہونے والی درگت کے بابت ہی سوچ رہا تھا۔